شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھیں۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں اور عجیب حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر میں ہوا جہاں میلے یا جشن کی کیفیت تھی۔ لوگ بیش قیمت ملبوسات سے آراستہ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ہنگامہ طرف کیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بادشاہ کی بیٹی نے اپنا شوہر خود منتخب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اس گرد کے لیے بادشاہ کی بیٹی کو دوپہر کے وقت سوار ہو کر لوگوں کے ہجوم سے گزرتی ہیں۔ ابھی تک اس کی نظر انتخاب کسی پر نہیں پڑی، اب اس کے آنے کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے کہ شہزادی کی سواری آ پہنچی۔ اس کی نظر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی۔ صحت مند جسم اور چہرہ جلال نبوت سے منور، فوراً اعلان کر دیا کہ میری شادی اس مسافر سے ہوگی۔ شاہی کارندے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کا انتخاب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا ہونے والا داماد کوئی صاحب ثروت ہوگا۔ اب جو سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک نادار آدمی کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا سمجھایا کہ تیرا اس کا جوڑ نہیں ہے، اپنے خیال سے باز آ جا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول پر ضمی رہیں۔ چنانچہ مجبوراً بادشاہ نے اپنی لختے جگر کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں بہت روکا، لیکن آخر ان کے اصرار سے مجبور ہو کر انہیں بھی ہمراہ لیا اور مصر کی طرف چل پڑے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کا بادشاہ نہایت ظالم اور بدکار ہے، اور اس نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی عورت جب تک بادشاہ کے ملاقاتہ سے نہ گزرے نہ مصر کی حدود سے گزر سکتی ہے، نہ وہاں قیام کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صندوق میں بند کر کے حدود مصر سے گزرنا چاہا کہ بادشاہ کے زیر محفوظ رہیں، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ عورت کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور یہ عورت میری ایک قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا شام جانے کا قصد ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم دونوں کو ابھی چند روز یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازموں کو ان کی رہائش کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صاف نہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بادشاہ بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا کریم، مجھے اس کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج اور بعض روایتوں کے مطابق اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت عاجز سے گڑ گڑایا کہ اے نیک خاتون، میری خطا معاف کر اور خدا سے دعا کر کہ مجھے اپنے اصل حالات میں لوٹا دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا شوہر خدا کا محبوب پیغمبر ہے، تو اس سے معافی مانگ۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عفو تقسیر چاہی، انہوں نے معاف کیا اور اس کے حق میں دعا مانگی۔ بادشاہ اپنی اصل حالات پر لوٹ آیا اور اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت عورت پیش کی جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے کنعان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے
حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ افسردہ سی ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو کسی دوسرے مقام پر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں آج کل کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالات پیدا کیے کہ وہاں آبادی ہو گئی۔ اس کی تفصیل حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہاں ہی تشریف لے آئے۔ مدت گزر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ضعیف العمر ہو گئیں۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے بہت مغموم رہتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ کھانا تنہا نہ کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو ضرور شریک طعام کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ 7 روز تک کوئی مہمان نہ آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت متفکر تھے۔ 7ویں دن 2 نوجوان مسافرانہ حیثیت سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی۔ فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے کہ شاید مہمان ناراض ہیں۔ ان دونوں نے ہنس کر کہا، اے خلیل اللہ، ہم فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ایک بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنس پڑی اور فرمانے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بوڑھیا بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں تبدیل کر دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے۔